جو اللہ نے بخشی تھیں، نہ وہ نماز کے ثواب رہیں گے، نہ ذکر میں، نہ نماز میں، نہ سجدوں میں، نہ قرآن میں، نہ تلاوتوں میں، نہ صدقوں میں، کسی چیز کے اندر ہی کوئی ثواب ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ ہم ملتا رہا۔ گویا کہ سب چیزیں سمیٹ لے گا، پورا سامان اپنے ساتھ سمیٹ کے یہ سورج اپنے ساتھ یہ دن ساتھ لے جائے گا۔ وہ ساری کیفیات، سجدوں کا انعام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ فرمانا کہ جو کسی روزدار کو پانی پلائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس پانی کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا کہ جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ کتنے بڑے بڑے انعام تھے جو سب غائب ہو جائیں گے، اور غروب ہونے کے ساتھ ہی اپنا آخری پیغام بھی چھوڑ جائے گا، جو عقل مند لوگوں کے لیے بہت کافی ہوگا کہ دیکھو بھائی میں آیا، چمکا، جنہوں نے مجھ سے فائدہ اٹھایا ان جنت میں بڑے بڑے مقام میں نے دلوا دیے، جو غفلتوں میں رہے اور مجھے نہ سمجھ سکے میری اہمیت کو، وہ جہنم میں چلے گئے۔ میرے بڑے بڑے نعمتوں سے جنہوں نے فائدہ اٹھایا ان کی جنتوں میں درجات بلند ہو گئے۔ جنہوں نے میری نعمتوں کی قدر کی وہ اللہ کے دوست اور محبوب بن گئے، لیکن جنہوں نے اس چیز کی ناقدری کی اور اسی طرح غفلتوں میں ڈوبے رہے، اپنی اصلاح کی طرف قدم ہی نہیں اٹھایا، توجہ نہیں دی، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر ہی چلے گئے۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اس کے آج چلے جانے کا، کہ جیسے میں آج غروب ہو رہا ہوں، جاتے جاتے کہتا ہے برکت کے طور پہ ایک اور تمہیں میں انعام دیتا جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کہتا میں اتنی بابرکت مہینہ ہوں یا عام مہینہ نہیں ہوں کہ جس چیز میں برکت ہوتی ہے اس کی برکت کا اثر دوسرے کو بھی پہنچتا ہے، یاد رکھیں۔ تبھی کہتے ہیں کہ جہاں اللہ والا دفن اس کے ساتھ کہیں قبر کا ٹکڑا مل جائے تو اس کی رحمتیں اس پہ بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ دنیا میں اس کے ساتھ یہ معاملہ رکھا گیا تھا کہ جو میرے دوست کے ساتھ آ کے گناہ گار سے گناہ گار آدمی بیٹھ جائے گا تو اس کے نور سے اس کے گناہ بھی جڑتے چلے جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ برکتیں جو اللہ کی جس پہ پڑتی ہیں نا اس کے عکس دوسرے پہ پڑتے ہیں دلوں کے اندر انسان کے۔ تو یہ رمضان کہتے ہیں میری برکت کو تو تم جانتے ہو دادا، ٹیسٹ بھی لے چکے ہو رونقوں کا، تو اب آ رہا ہے شوال، تو اس میں ایک ایسی برکت ہے، اس شوال کے مہینے کے اندر بھی ایسی برکت دے کے جا رہا ہوں کہ تھوڑا سمجھ جاؤ نا تم، شوال کا کوئی کام نہیں کرتے، میری برکت کا اثر ہے شوال کے اندر آیا، کہ میرے اندر سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ روزہ، میں روزے کے نام سے پہچانا جاتا ہوں، تو کہتا ہے وہی چیز آپ کو اس شوال میں برکت کے طور پہ دے کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کہتا 6 روزے رکھ لینا اس کے اندر، کتنے؟ 6 برکت چلے گی میری انشاءاللہ۔ روزہ کہتا میں تو جا رہا ہوں لیکن ایسے اس مہینے کے اندر وہ برکت رحمت اور برکت چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ 6 روزے رکھنے کے، نہ اس میں تراویح ہوگی، نہ اس میں مار دھاڑ، کچھ بھی نہیں ہوگا، عام سمپل ہی روزے ہوں گے۔ 6 روزے رکھ لینا، سبحان اللہ۔ تو ابن ماجہ اور نسائی نے جو حدیث لکھی اس میں کہا اگر رمضان کے روزوں کے بعد کسی نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو اس نے 1 سال کے روزے رکھ لیے۔ ایک سال کی کیلکولیشن کیا ہے لوگوں نے، اس پر کیلکولیشن کی ہے کہ بھائی ایک نیکی کے ثواب جو ہے کتنا ہے؟ 10 گنا، ٹھیک کہتے ہیں لوگ۔ تو رمضان کے 30 روزوں کا ثواب کتنا بن گیا؟ 10 گنا سے 300، ہاں جی۔
اور 60 روزوں کا ثواب 6 روزوں میں کتنا بن گیا 60، 360 ہو گئے تو 1 سال کے برابر ہو گئے. ایک کیلکولیشن ان کا. لیکن ادھر مسلم میں ایک حدیث آ رہی ہے وہ بہت زبردست ہے کہ اس سے بھی زیادہ برکت ہے. مسلم میں جو حدیث بتائی گئی وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں جس نے رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے جو 6 روزے رکھ لیے تو کتنا ثواب ہے؟ سبحان اللہ، ساری عمر کا ثواب. اس صحیح